بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری جن ناظرین نے اب تک سبسکرائب نہیں کی ہے وہ صحت اور صحت سے جڑے ہوئے مسائل سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس، فالو اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ آج کی صحت ڈائری صحت اور زندگی یومیہ سلسلہ NICVD عدالتی حکم نظر انداز، توہین عدالت کی کارروائی کا امکان۔ وزارت صحت سندھ نے صحت کے سرکاری اداروں کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ صوبے کا سب سے بڑا تدریسی ڈاکٹر رت KM فاؤ سول اسپتال کراچی کی کارکردگی 10%، وفاق سے ٹھیکے پر لیا گیا NICH کی کارکردگی 1%۔ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں ہاتھی نکل گیا، دم پھنس گئی۔ کراچی کا شعبہ میڈیکو لیگل ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنانے کا کارخانہ بن گیا۔ پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، قیمتی رائے اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ پروفیسر ڈاکٹر سید اسلم کے مطابق چھوٹے بچوں کے گردے فالتو نمک کا اخراج کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اس لیے یہ بچے اوائل عمر ہی سے افراط نمک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں کو آئندہ بلند فشار خون ہو سکتا ہے۔ ماؤں کو مشورہ ہے کہ شیر خوار بچوں کی ٹھوس غذا میں نمک نہ ملائیں۔ آج 25 مئی 2026 کو سندھ ہائی کورٹ میں NICVD کے قانون شکن افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا امکان۔ جی ہاں ناظرین، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ NICVD کے چیف آپریٹنگ آفیسر کا اہم چارج ایک ایسے شخص کو دیا گیا ہے جو نہ صرف مطلوبہ اہلیت کے معیار پر پورا نہیں اترتے ہیں بلکہ وہ کانٹریکٹ کنسلٹنٹ کی تقرری پر تعینات تھے۔ اس غیر قانونی اقدام کے خلاف ادارے کے سینئر افسر مرتضیٰ کھوڑو نے باقاعدہ سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی۔ عدالت نے مذکورہ کیس کا فیصلہ مرتضیٰ کھوڑو کے حق میں دیتے ہوئے واضح طور پر ہدایت جاری کی کہ مرتضیٰ کھوڑو کو فوری طور پر چیف آپریٹنگ آفیسر کا چارج دیا جائے، کیونکہ وہ سینئر اور اہل افسر ہیں۔ تاہم ریٹائر پروفیسر طاہر صغیر کی نااہلی، غفلت مجرمانہ اور ذاتی مفادات کی بنا پر عدالتی حکم پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس کے بعد مرتضیٰ کھوڑو کی جانب سے توہین عدالت کی پٹیشن دائر کی گئی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عدالتی حکم کے باوجود انہیں چیف آپریٹنگ آفیسر کا چارج نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ان سے مختلف محکمے بھی واپس لے کر ان کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے اور ذاتی طور پر انہیں انتقام کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے، جس پر سندھ ہائی کورٹ کراچی میں جسٹس عدنان الکریم کی سربراہی میں 2 رکنی آئینی بینچ نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور توہین عدالت کی کارروائی شروع کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو نوٹسز جاری کر دیے اور 25 مئی تک مرتضیٰ کھوڑو کو چیف آپریٹنگ افسر کا اضافی چارج دینے کا حکم دیا اور متعلقہ افسران کی جانب سے احکامات کی خلاف ورزی کی صورت میں توہین عدالت کی سخت کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ واضح رہے کہ خلاف قانون چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر جاوید اکبر سیال NICVD میں چیف آپریٹنگ آفیسر ہونے کے علاوہ سندھ NICVD میں بھی چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں۔ یہ تفصیل انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں
ناظرین کرام، محکمہ سے سندھ نے نئے شروع کیے گئے پورٹل پر HRMIS ہیومن ریسورسز مینجمنٹ پر ڈاکٹروں کی لازمی رجسٹریشن واضح اور بار بار کی ہدایت کے باوجود کئی صحت کے اداروں اور اضلاع کی انتظامیہ کی کارکردگی مایوس کن اور غیر تسلی بخش پائی گئی ہے۔ LDN کو اپنے ذرائع سے ملنے والی رپورٹ آپ مسلسل اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ہماری اس بریکنگ نیوز میں جو عبوری رپورٹ محکمہ سے سندھ کی ہے، اس کے مطابق سندھ کے 10 اضلاع کی کارکردگی کی رپورٹ DHO کشمور سب سے خراب کارکردگی کا ضلع پایا گیا ہے، جہاں کارکردگی کی پیش رفت صرف 5% ہے، جبکہ سندھ کے دیگر 19 اضلاع میں پیش رفت کارکردگی کا تناسب DHO نوشہرہ فیروز 25%، DHO ملیر کراچی 24%، DHO لاڑکانہ 22%، DHO میرپور خاص 19%، DHO کمبر شہداد کوٹ 18%، DHO سجاول 17%، DHO خیرپور 15%، DHO ٹھٹہ 12%، DHO ٹنڈو محمد خان 11% ہے۔ ان تمام اضلاع میں حکومتی جماعت پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی کے علاوہ صوبائی کابینہ میں بھرپور نمائندگی کے باوجود کیا مذکورہ صحت کی ضلعی کارکردگی میں پولیو کے خاتمے کا دعویٰ یا بنیادی صحت کے منظم نظام کا کوئی تصور یا ان ارکان اسمبلی میں شعور موجود ہے؟ اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ آپ سندھ کے سرکاری ہسپتالوں کا جو مذکورہ رپورٹ میں صوبے کے سب سے بڑے تدریسی ہسپتال سے لے کر محکمہ صحت کے 6 اور وفاق سے محکمہ صحت سندھ نے ٹھیکے پر لیے گئے NICH کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی کارکردگی ہسپتال کا انتظام محکمہ صحت سندھ کے پاس آنے کے بعد صرف 1% رہ گئی ہے۔ KMC سول ہسپتال کی کارکردگی 25%، لیاقت یونیورسٹی ہسپتال جامشورو 25%، چانڈکا میڈیکل ہسپتال لاڑکانہ کی کارکردگی 23%، لیاری جنرل ہسپتال کراچی 14%، ڈاکٹر رود کے امپاؤ سول ہسپتال کراچی کی کارکردگی صرف 10%، اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناح پوسٹ گریجویٹ ہسپتال کراچی کی کارکردگی صرف 4% ہے۔ یہ وفاق کا ہسپتال حکومت سندھ کے زیر انتظام آنے کے بعد محکمہ صحت کے اسپیشلسٹ نان کیڈر ڈاکٹروں کی انتظامی پوسٹ پر تعینات کرنے کا شاخسانہ بتایا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجو نے اس غفلت اور کم کارکردگی کا غیر معمولی سنجیدہ جائزہ لیا ہے، جبکہ سکریٹریٹ صحت پورٹل کے ذریعے ہیلتھ کیئر ایڈمنسٹریشن کو تمام آپریشنل ڈیٹا کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر شفافیت کے ساتھ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ وزارت صحت نے خراب کارکردگی کے حامل افسران کی کارکردگی بہتر نہ بنانے پر سخت مواخذے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ اسکرین پر حکومت سندھ کا وہ نوٹیفیکیشن بھی دیکھ لیں جس میں ڈاکٹر خالد حلق ناک کان کے ڈاکٹر ہیں۔ انہیں قانون کے مطابق ENT وارڈ میں اصل ڈیوٹی کرنی چاہیے، جبکہ YDA کے گروپ کے ڈاکٹروں کے مطابق ڈاکٹر خالد MS کم اور سلطان راہی زائدہ ہیں۔ سروسز ہسپتال کراچی کروڑوں روپے کے مبینہ گھپلے، ہاتھی کی دم نے پہلے کی چوری اور رشوت خوری کو بھی پکڑ لیا۔ ناظرین کرام، مالی سال برائے 2023-24 میں وہاب اللہ یوسفانی متنازع جعلی غیر قانونی اکاؤنٹنٹ نے میسرز کوالٹی انٹرپرائزز کے مالک سلمان کوٹی کی مبینہ ملی بھگت سے 26 روز میں 20 مئی 2024 سے 10 جون 2024 تک میڈیکل آکسیجن گیس کی بوگس خریداری 1,18,21,320 روپے کا سرکاری خزانے کو چونا لگا کر آڈیٹر سے مبینہ ملی بھگت کے ذریعے بلز بھی پاس کرا لیے۔
یوں ہاتھی تو نکل گیا، دم پھنس گئی اور یوسفانی گردش ایام میں آ گئے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آڈیٹر جنرل سندھ کے آڈیٹر نے قومی جذبے سے سرشار ہو کر مالی سال 2025-26 میں میڈیکل آکسیجن گیس کے 30 لاکھ روپے کے بوگس بلز پر ہی اعتراض عائد نہیں کیا، بلکہ لوکل پرچیز میڈیسن میں بھی کروڑوں روپے کی ریکوری کا اعتراض کیا ہے، جسے ہم جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بلکہ ریٹائر ہونے والے نمائشی ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی، سلمان کوٹی، محکمہ خزانہ کے رشوت خور افسران جنہوں نے قواعد کے مطابق 10 سے 20% تک اضافی بجٹ کے بجائے 450% اضافی بجٹ جاری کر کے سب کو احتساب کے شکنجے میں پھنسا دیا ہے، اور سب سے اہم کردار مظفر ابڑو جعلی دستخط کے ایکسپرٹ کا اس میں جو کلیدی کردار ہے، یہ سب کچھ یوسفانی اور بروہی کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ محکمہ صحت کے ارباب اختیار فوری طور پر ڈاکٹر غلام حسین بروہی کے واجبات کو اس وقت تک منجمد کرنے کا حکم صادر کریں جب تک کہ یہ تنازع کورٹ اور اینٹی کرپشن میں طے نہیں ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر سمیہ کو کس قانون کے تحت 2 عہدوں سے نوازا گیا؟ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں ہمیشہ حساس ترین میڈیکو لیگل کراچی کے شعبے کو نظر انداز رکھا گیا ہے، بلکہ گزشتہ 17-18 سالوں میں اس شعبے کی تباہی اور بربادی میں ڈاکٹر سکندر علی میمن کا بہت کلیدی کردار رہا ہے، اور ڈاکٹر سمیہ اس وقت کراچی کے میڈیکو لیگل کے شعبے میں ڈاکٹر سکندر علی میمن کی باقیات ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی پراسرار موت کو معمہ بنا کر 20 گریڈ کے سینئر پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر افتخار احمد کو سابق سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ نے بلا جواز اپنے دفتر میں بلا کر دھمکا کر ان سے ان کا منصب لے کر ڈاکٹر سمیہ جو گریڈ 19 میں تھیں انہیں عارضی پولیس سرجن بنایا، اور وہ تاحال ڈاکٹر سمیہ اصل پوسٹ اے پی ایس جے پی ایم سی اور عارضی پولیس سرجن کے منصب کو وہ مستقل پولیس سرجن کے منصب کے طور پر اس وقت سے اب تک انجوائے کر رہی ہیں۔ عباسی، جنا اور سول کے میڈیکو لیگل سینٹرز کو ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنانے کا وہ کارخانہ بنا دیا گیا ہے، جس کی تازہ ترین مثال عباسی شہید اسپتال میں 65 سالہ فرقان صدیقی بزرگ شہری کو عباسی شہید اسپتال کے ایم ایل او ڈاکٹر عثمان ہاشمی نے لینڈ گریمر سعید کی مبینہ ملی بھگت سے اس کے 9 سالہ بیٹے پر تشدد کی جھوٹی ایم ایل او کے ذریعے بزرگ فرقان صدیقی کے پلاٹ پر قبضے کے لیے اور ان کی گرفتاری کی راہ کو ہموار کر دیا ہے۔ ڈاکٹر سمیہ کی نگرانی میں کراچی کے 3 باقی رہ جانے والے میڈیکو لیگل سینٹرز کے ایم ایل اوز نے انصاف کے پہلے زینے کو کرپشن کے کارخانے میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، امام باپ فاج پاکستان پائندہ باد۔